یا علی مدد۔ آج ہم وجود کے ایک کافی دلچسپ اور گہرے پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس کی دوہری فطرت، یہ خیال کہ ہماری حقیقت صرف وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ اس کے دو رخ ہیں، ایک ہمارا مادی جسم جی اور ایک ہماری وہ روحانی روح۔ بالکل۔ یہ گفتگو خاص طور پر اسماعیلی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی۔ ہم 11ویں صدی کے عظیم دائی اور مفکر معید فی الدین الشیرازی کے افکار سے رہنمائی لیں گے۔ جی ہاں، اور قرآن کریم کی حکمت سے بھی۔ ہمارا مقصد صرف ان تصورات کی تعریف جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جسم اور روح کا یہ تعلق کیا معنی رکھتا ہے، اور یہ تخلیق کے بارے میں اسماعیلی نقطہ نظر کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔ تو آئیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے آئیے اس بنیادی احساس پر غور کریں جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، کہ ہم صرف گوشت پوست کا مجموعہ نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارا جسم ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہ مادی ہے۔ بالکل، اور فلسفیانہ اصطلاح میں کہیں تو یہ جسم فانی ہے، یعنی فنا ہونے والا ہے۔ اس کا تعلق عالم اجسام سے ہے۔ عالم اجسام یعنی وہ مادی محسوس دنیا جسے ہم اپنے حواس سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ مٹی سے بنا ہے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے مٹی میں ہی واپس جائے گا، تو یہ وجود کا ایک پہلو ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا پہلو وہ کیا ہے جسے ہم روح کہتے ہیں؟ جی، دوسرا پہلو روح ہے۔ یہ جسم کے بالکل برعکس ہے، یہ غیر مادی ہے، لطیف ہے۔ اچھا، اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، اور یہ لافانی ہے، ہمیشہ رہنے والی۔ لافانی؟ جی، اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، وہ غیر مادی لطیف حقیقت جو ہمارے حواس کی پہنچ سے باہر ہے۔ روح اپنے اصل، اپنی ابتدا کی طرف واپس جانے والی ہے۔ تو یہ ہیں وجود کے وہ جڑواں پہلو جن پر آج ہماری گفتگو مرکوز ہے۔ جی ہاں۔ یہ جسم اور روح کی تقسیم تو بہت سے فلسفوں اور مذاہب میں ملتی ہے۔ اسماعیلی فکر میں اس کی خاص اہمیت کیا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسماعیلی فکر میں خاص طور پر معید فی الدین الشیرازی کی تشریح میں یہ دوہری فطرت محض ایک اتفاقی خصوصیت نہیں، بلکہ یہ کائنات کی تخلیق کا بنیادی اصول ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ اچھا۔ معید شیرازی، جو فاطمی دور کے ایک انتہائی مؤثر دائی اور مصنف تھے، اپنی تصنیف المجالس المعیدیہ میں اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات میں ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ہر ظاہر کے ساتھ ایک باطن ہے، ہر صورت کے ساتھ ایک معنی۔ صورت اور معنی؟ جی۔ ہر مادی وجود کے ساتھ ایک روحانی حقیقت، قابل ادراک یعنی جسے حواس سے جانا جا سکے، اور ناقابل ادراک؟ بالکل، جو حواس سے ماورا ہو۔ یہ جوڑا پن، یہ دوئی کائنات کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ یہ کوئی حادثاتی امر نہیں، بلکہ تخلیق کا الہی منصوبہ ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی ہر چیز کے دو پرت ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ بالکل، جی ہاں، اور اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے معید شیرازی دو کلیدی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، مثال اور ممثول۔ یہ ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ مثال اور ممثول، یہ سننے میں دلچسپ لگ رہا ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مثال سے مراد ہے ظاہری شکل، صورت، وہ مادی پہلو جسے ہم دیکھ یا محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی علامت یا نقش ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ممثول وہ اصل حقیقت ہے جس کی یہ مثال نمائندگی کر رہی ہے۔ ممثول باطن ہے، معنی ہے، روح ہے۔ گویا کہ مثال ایک کھڑکی ہے؟ جی بالکل، ایک کھڑکی جس سے ممثول کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دے سکتی ہیں تاکہ یہ تصور مزید واضح ہو؟ یقیناً، سب سے واضح مثال تو خود انسان ہے۔ اچھا۔ انسان کا جسم مثال ہے، یہ ظاہری شکل، مادی وجود، اور اس کی روح ممثول ہے، وہ اندرونی حقیقت، زندگی اور شعور کا سرچشمہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اپنی تمام تر وسعتوں اور مظاہر کے ساتھ ایک مثال ہے۔ اور اگلی دنیا؟ اگلی دنیا یا روحانی عالم
اس کا ممزول ہے۔ اور آپ نے کائناتی اجسام کا بھی ذکر کیا تھا، سورج، چاند، ستارے۔ جی ہاں، موئز شیرازی کہتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے جن پر زمین کی زندگی کا انحصار ہے، یہ سب اپنی ظاہری شکل میں مثال ہیں۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان کی گردش کا مشاہدہ کرتے ہیں، جی، لیکن ان کے اندر جو توانائی ہے، جو قوت ہے، جو انہیں متحرک رکھتی ہے اور زمین پر اثر انداز ہوتی ہے، روشنی، حرارت، کشش ثقل، وہ ان کا ممزول ہے۔ وہ پوشیدہ باطنی حقیقت جو ان کی ظاہری شکل سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یہاں ایک واقعی دلچسپ نقطہ ابھرتا ہے۔ اگر مثال یعنی ظاہری چیزیں ممزول یعنی باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مادی دنیا محض ایک دھوکہ یا قید خانہ نہیں، جیسا کہ کچھ فلسفے کہتے ہیں، بلکہ اس کا ایک مثبت کردار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہی اسماعیلی تعلیمات کا ایک منفرد پہلو ہے۔ یہاں مادی دنیا یعنی مثال کو کمتر یا نظر انداز کرنے کی چیز نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے روحانی حقیقت یعنی ممسول تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری سیڑھی، ایک پل، ایک رہنما سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا اپنے اندر گہرے معنی سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تو روایتی سوچ سے کافی مختلف لگتا ہے، جہاں اکثر مادیت کو روحانیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت اسماعیلی تعلیمات اس تعلق کو مزید گہرائی میں بیان کرتی ہیں۔ وہ اس نقطے پر زور دیتی ہیں کہ دین یعنی روحانی راستہ خود اسی کائنات کے نمونے پر بنایا گیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ موئز شیرازی اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کا حوالہ دیتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خدا نے دین کو اپنی تخلیق کے نمونے پر قائم کیا ہے۔ انسان تخلیق یعنی کائنات کے ذریعے دین تک پہنچتا ہے اور دین کے ذریعے خدا تک۔ گویا کائنات کو سمجھنا دین کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، ظاہر کو سمجھنا مثال کا علم حاصل کرنا، باطن یعنی ممسول کو سمجھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مادی دنیا کو غور سے دیکھنا، اس کے قوانین کو سمجھنا دراصل روحانی حقائق کی طرف ایک سفر ہے۔ یہ دنیا نشانیوں سے بھری پڑی ہے، جی، جو ہمیں ایک اعلیٰ حقیقت کی طرف بلا رہی ہیں۔ اور معید فی الدین شیرازی اپنے اس نظریے کی بنیاد قرآن کریم پر رکھتے ہیں۔ وہ خاص طور پر 2 آیات کا حوالہ دیتے ہیں جو اس جوڑے پن کے تصور کو واضح کرتی ہیں۔ کون سی آیات؟ ایک آیت کا مفہوم ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورہ الزاریات کی آیت 49 ہے۔ جی۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ یاسین آیت 36 میں فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں یا خود ان کی اپنی جنسیں ہوں یا وہ چیزیں جنہیں یہ جانتے تک نہیں۔ تو ان آیات سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ان آیات سے معید شیرازی یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کائنات کا اصول ہی جوڑا پن ہے، جی، تو ہر قابل ادراک چیز مثلاً آسمانی اجسام، زمین، ان کا لازمی طور پر ایک ناقابل ادراک روحانی ہم منصب بھی ہونا چاہیے، ایک ایسا ممسول جو ہمارے مادی حواسوں سے ماورا دوسری دنیا یا اعلیٰ حقیقت سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ تو کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ کیا وہ اس کی کوئی خاص مثال بھی دیتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہ بہت ہی دلچسپ اور غور طلب بات ہے۔ وہ اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر اجسام فلکی کے روحانی ہم منصب ہیں، اسی طرح ہماری زمین کا بھی لازماً ایک ہم منصب ہونا چاہیے۔ ایک روحانی زمین؟ جی، اور پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ ہم منصب کیسا ہوگا؟ ان کے الفاظ میں وہ گویا صاحب عقل اور کامل ہوگا۔ گویا صاحب عقل اور کامل؟ جی، یعنی ایک ایسی مثالی باشعور حقیقت جس کا یہ مادی زمین محض ایک عکس یا مثال ہے۔ ایک روحانی کامل زمین کا تصور، یہ واقعی گہرا ہے، لیکن اس فلسفیانہ نقطے کا ہماری عملی زندگی اور دین کی سمجھ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ روزمرہ میں ہم اسے کیسے سمجھیں؟ معید شیرازی اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ ایک اور مجلس میں فرماتے ہیں کہ چونکہ ہمارا واسطہ اسی دنیا سے ہے، ہم اسی میں جیتے ہیں، جی، اسی لیے یہ قدرتی بات ہے کہ خدا کے دین کی مثال بھی یہی دنیا ہونی چاہیے، سب کچھ جو ان کے درمیان موجود ہے۔ جی، یہ پوری کائنات
اس کے مظاہر، اس کے نظام، یہ سب مل کر دین کی باطنی حقیقتوں اور روحانی معنی کو سمجھنے کے لیے ایک کلید، ایک نقشہ، ایک مثال فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو کائنات کا مطالعہ، فطرت پر غور و فکر کرنا، یہ خود ایک طرح کی عبادت یا روحانی عمل بن جاتا ہے اس نقطہ نظر سے۔ بالکل، جب ہم کائنات کو محض مادی اشیاء کا مجموعہ نہیں بلکہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں جو گہرے ممثول کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تو ہمارا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ ہر چیز میں ایک معنی، ایک پیغام نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو ہم نے جسم اور روح کی دوئی اور مثال اور ممثول کے تصور پر بات کی۔ اب واپس انسان کے وجود کی طرف آتے ہیں۔ اگر جسم مثال ہے اور روح ممثول، تو ان دونوں کا آپس میں صحت مند تعلق کیا ہے؟ اسماعیلی فکر میں اس ہم آہنگی کی کیا اہمیت ہے؟ یہ توازن اور ہم آہنگی انتہائی اہم ہے۔ مؤید شیرازی اور دیگر اسماعیلی مفکر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کی تکمیل اسی میں ہے کہ وہ اپنے وجود کے دونوں پہلوؤں کا خیال رکھے۔ جسم کی ضروریات بھی پوری ہوں اور روح کی غذا کا بھی اہتمام ہو۔ اور اگر یہ توازن بگڑ جائے تو؟ اگر کوئی صرف جسم پر توجہ دے یا صرف روح پر؟ دیکھیے، جب انسان صرف مادی جسم کی خواہشات میں گم ہو جاتا ہے اور روحانی پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا اس کے برعکس دنیا سے بالکل کٹ کر صرف روحانیت میں غرق ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جسمانی ذمہ داریوں کو بھلا دیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے، بے چینی بڑھتی ہے، اور انسان اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی خالق سے ہم آہنگی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں کا کیا کردار ہے اس ہم آہنگ زندگی میں؟ جسم کا کیا کردار ہے، روح کا کیا؟ جسم کو ایک قیمتی ظرف یا آلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے روح اس دنیا میں اپنا اظہار کرتی ہے، علم حاصل کرتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ اچھا، جسم کے بغیر روح کا اس مادی دنیا میں تجربہ ممکن نہیں۔ دوسری طرف روح جسم کو زندگی بخشتی ہے، اسے معنی عطا کرتی ہے اور اسے لافانی تسلسل فراہم کرتی ہے۔ روح ہی وہ جوہر ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل؟ بالکل۔ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند روح کے اظہار کے لیے ضروری ہے، اور ایک بیدار روح جسم کو درست سمت میں چلاتی ہے۔ یہ ہم آہنگی کا تصور واقعی اہم ہے۔ اس کا تعلق شاید اس بات سے بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں علامات یا مثال کو کیسے پہچانتے ہیں۔ بالکل، جب ہم جسم اور روح کی ہم آہنگی پر توجہ دیتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کی کائنات میں موجود نشانیوں کو بھی بہتر طور پر سمجھنے لگتے ہیں۔ اسماعیلی تعبیرات ہمیں کائنات کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر طلوع ہوتا سورج صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں، بلکہ یہ روشنی، علم اور عرفان کی علامت بھی ہے، جو روحانی بیداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی۔ اسی طرح چاند جو سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے، وہ الہی حکمت کے انعکاس اور امام وقت کی رہنمائی مثال بن جاتا ہے۔ اور ستارے، اور رات کے آسمان میں چمکتے ستارے روحانی راستے پر چلنے والوں کے لیے رہنما مثال ہیں۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں، پوری کائنات ایسی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ روحانی سفر دراصل کیا ہے؟ کیا یہ ان نشانیوں کو سمجھنے کا عمل ہے؟ ہاں، روحانی سفر یہی ہے۔ یہ ظاہری صورت کے علم سے شروع ہوتا ہے اور باطنی معنی یا جوہر کے ادراک تک پہنچتا ہے۔ یہ تخلیق کے مطالعے سے شروع ہو کر خالق کی معرفت تک جانے کا سفر ہے۔ گویا زندگی ایک پردہ اٹھانے والا عمل ہے۔ زندگی گویا ایک ایسا عمل ہے جس میں آہستہ آہستہ حقیقت سے پردے اٹھتے ہیں، اور ہر مادی نشانی، ہر تجربہ ایک اعلیٰ ناقابل ادراک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی اپنے جسم کو سمجھنا صرف بائیولوجی جاننا نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنے جسم کو سمجھنا مادے کی پیچیدہ اور خوبصورت ساخت کو سراہنا ہے، اس امانت کی قدر کرنا ہے۔ اور روح کو سمجھنا؟ اور اپنی روح کو سمجھنا اپنے اندر خالق کے ساتھ اس ازلی اور ابدی تعلق کو پہچاننا ہے جو ہر انسان کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ دونوں فہم ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو مرکزی نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ اسماعیلی فکر میں جسم اور روح، مادی اور روحانی، ظاہر اور باطن، یہ الگ الگ یا مخالف چیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو جڑے ہوئے پہلو ہیں۔
جی بالکل، یہ تخلیق کے جڑواں پہلو ہیں جن کا آپس میں گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں مادی دنیا یعنی مثال کو حقیر جاننے یا اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے روحانی حقیقت یعنی ممصول کو سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ، ایک راستہ، ایک نشانی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہمیں باطن تک لے جانے کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہاں ایک حتمی نقطہ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، اگر ہم واقعی اس تصور کو اپنے اندر اتار لیں کہ ہر مادی شے، ہر واقعہ، ہر لمحہ یعنی مثال ایک گہری پوشیدہ روحانی حقیقت یعنی ممصول کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کو یکسر تبدیل نہیں کر دے گا؟ کیسے؟ یہ فہم ہمیں ترغیب دے سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ غور و فکر سے گزاریں، ہم ہر چیز میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کریں، شاید یہ ہمیں سطحی چیزوں سے ہٹ کر گہرائی میں جانے پر مائل کریں۔ مزید یہ کہ جسمانی ضروریات یعنی مثال کا خیال رکھنا اور روحانی تقاضوں یعنی ممصول کی پیاس بجھانا، ان میں توازن پیدا کرنے کی شعوری کوشش، یہ ہمیں ایک زیادہ مکمل، مربوط اور بامانی انسانی زندگی کی طرف لے جا سکتی ہے۔